بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. شیخ صاحب نے ویسے بہت ساری باتیں بیان کر دی. میں نے آپ سے ہی کہا کہ آپ ہی اس کو بھی شروع کرا دیں، لیکن ان کا حکم ہوا تو 2-5 منٹ حدیث کے سلسلے میں اور امام مسلم اور ان کی کتاب کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجلس میں چونکہ اکثر بندے کے اساتذہ موجود ہیں، اس لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ میں اس درس کو شروع کرتا، لیکن چونکہ والد صاحب یہاں تشریف نہیں لا سکے اور برادر مولانا بنیامین صاحب نے کہا کہ آپ کو درس دینا ہے، اس لیے بادل ناخواستہ بے ادبی کرتے ہوئے اور ان سے اساتذہ سے معذرت پیش کرتے ہوئے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. اللہ رب العزت ہمارے گستاخی کو معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو احادیث نبویہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جیسا کہ ہمارے درس میں بیان کیا گیا، اس سے پہلے حضرت مولانا رضوان صاحب دعوت برکاتہ نے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے بنگلوں پر، اپنی دکانوں پر، اپنے مکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، مگر آگے نہیں لکھتے لیبلونی ااشکر ام اکفر کا پورا لکھنا چاہیے. ھذا من فضل ربی تو آدھی بات ہے، پوری بات کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا مجھ پر فضل اور احسان ہے. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. اس دنیا میں انسان کی آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صفت شکر سے متصف کرتا ہے یا نہیں. جو بندہ شاکر ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کو ہم قرآن کریم سے مستدل کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے ایک عجیب پہلو کی طرف اشارہ کیا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ پوری کائنات کو تمہارے لیے سجایا، سورج تمہارے لیے بنایا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان سب کو تمہارے مسخر کیا، سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا، اور ایسی حیرت انگیز اور ایسی خوبصورت اور ایسی کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی کہ انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ خالق و مالک نے کیسی کائنات بنائی. مگر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، سب چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، تو یہ کیوں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم شکر بجا لاتے ہو یا نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جب سب کچھ تمہارے لیے سجایا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تو وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ علیاذ باللہ، کیا اسے عذاب دینے کا شوق ہے؟
الیاذ باللہ، کیا وہ اپنی مخلوق کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد وہ اسے عذاب دینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، ہم نہیں چاہتے آپ کو عذاب دے رہے، اگر آپ ہمارے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صفت شکر سے متصف ہو جاؤ۔ کس سے متصف ہو جاؤ؟ صفت شکر سے۔ کہنے میں بڑا آسان ہے، شکر یہ شکر کی طرح، شکر یہ کس کی طرح ہے؟ شکر کی طرح ہے، لیکن اس کو بجا لانا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کو بجا لانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ شکر تک پہنچنے کے لیے بھی صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے صوفیہ کے یہاں پر باقاعدہ مناظرہ ہوتا ہے کہ شکر اور صبر اس میں کون افضل ہے؟ شکر افضل ہے یا صبر افضل ہے؟ تو بعض نے کہا کہ صبر، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ تو بعض نے کہا شکر، اس لیے کہ پہلے دفعہ مضرت ہوتا ہے، اس کے بعد جلب منفعت ہوتا ہے۔ کہاں شکر ہوگا اور شکر بجا لائے گا تو ایمان لائے گا، اور جب ایمان لائے گا تو صبر پر ثواب ملے گا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا تو صبر پر بھی ثواب نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو کتنا ہی صبر کر لے، اس صبر پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا للمؤمن ان اصابته ضراء فشكر فصبر فله اجر وان اصابته سراء فشكر فله اجر۔ کہا کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ فائدے میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ ہے مومن، چٹ بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی، سب کچھ اس کا، لیکن کب؟ جب ایمان کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مومن کی کیفیت عجیب ہے، مومن کی صورتحال بڑی حیرت انگیز ہے۔ کہا کہ ان اصابته ضراء فصبر، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے صبر کیا فله اجر، تو اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا چوبتا ہے؟ تو کانٹا بھی چوبتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن سے سودا کر لیا ہے، مومن کو خرید لیا ہے کہ اب تم ہمارے ہو، اور جب تم ہمارے ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے گی اس پر اجر دیں گے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے اتنی دیر مومن تکلیف اٹھاتا ہے کہ اس کے اس نے چابی یا اپنا قلم یا کوئی بھی چیز اس جیب میں اس طرف رکھا اور وہ بھول گیا، ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحہ لگا، وہ ادھر اس نے ہاتھ لگایا اور وہ بے چین ہو گیا کہ وہ نہیں ہے، اور فوراً اسی لمحہ اس کا ہاتھ یہاں چلا گیا۔ کہا اتنی دیر بھی مومن اگر مصیبت میں گرتا ہے اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ یہاں ہاتھ ہے، ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں، وہ فوراً یہاں ہاتھ گیا۔ کہ اتنی دیر بھی اگر مومن مصیبت میں دوچار ہوتا ہے تو جن مومنوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں ان کو کتنا اجر ملے گا۔ اسی لیے آتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت یا تو جو مانگتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آخرت کے لیے اس کے لیے بیلنس رکھ دیتے ہیں۔ کہا جب اس کی دعاؤں کا اجر مرنے کے بعد اللہ دے گے تو وہ اتنا ہوگا کہ وہ اللہ کو تمنا کرنے لگے گا ہائے کاش کے ساری دعاؤں کا بیلنس یہیں پر آ گیا ہوتا اور دنیا میں کچھ ملا ہی نہ ہوتا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی، یہ کورونا وائرس بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے قسم کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچنے کا بھی سب سے آسان راستہ کیا ہے کہ بندہ صفت شکر پر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو فرماتے ہیں مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اسی لیے ہمارے مفسرین یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، ایسا نہیں کہا ان آمنتم وشکرتم، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تم ایمان لاتے اور پھر شکر کرتے، مگر قرآن کریم نے یہاں پر ترتیب کو الٹ دیا اور کہا ان شکرتم وآمنتم۔ تو اس کی بڑی اچھی توجیہ کی مفسرین نے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بندہ ایمان بھی اس وقت لائے گا جب اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا،
اگر جذبہ شکر ہی نہیں ہوگا تو ایمان کیسے لائے گا؟ اگر جذبہ شکر ہی نہیں ہوگا تو جذبہ شکر یہی ایمان کو کھینچ کر لاتا ہے، جذبہ شکر یہی اطاعت کو کھینچ کر لاتا ہے، جذبہ شکر یہی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ناشکری کرنے والے کو توفیق بھی نہیں ملتی، کچھ بھی مل جائے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العزت نے 2 وقت روٹی دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا کی نعمت مہیا کر دی ہے۔ صرف صبح شام کی روٹی مل جائے یا تو صبح شام میں 5 مرتبہ بھی کھانا ملے تب بھی کیا بولتے ہیں کہ نہیں کہاں ہے، لوگ تو کیا کیا کھاتے ہیں اور ہم کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ناشکری یہ اللہ کے عذاب کے لیے داعی۔ ناشکری قرآن کریم اسی لیے فرماتے ہیں لئن شکرتم وآمنتم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس، یہ تعلیم، دینی تعلیم کے حصول کی توفیق کا مل جانا، تو بہت سارے لوگ ابھی کچھ دنوں سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک مضمون چل رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو مدرسے نہیں بھیجوں گا، بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ کورونا کے زمانے میں علماء کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے نہ بھیجنے سے اللہ کا اور اللہ کے دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اللہ کا اور اللہ کے دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ توفیق دے کر آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کے بچے کو مدرسے بھیج دو، ورنہ اللہ رب العزت جب اپنے دین کی سربلندی پر آتا ہے تو کافروں اور مشرکوں سے بھی اپنے دین کی خدمت دے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ 8-10 جلدوں میں، یہ بخاری کی طرح بڑی بڑی 8-10 جلدوں میں احادیث مبارکہ کی ایک معجم لکھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی حدیث، اگر آپ کو حدیث کا پہلا کلمہ معلوم ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہے، اس کو آپ جا کر اس میں دیکھو تو وہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ یہ حدیث کی کتابوں میں کہاں کہاں پر موجود ہے اور کن کن کتابوں میں۔ اور یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ سب سے پہلا یہ کام کس نے کیا؟ مستشرقین نے کیا۔ آج سے 100 سال پہلے کس نے کیا؟ مستشرقین۔ مستشرق کون ہے؟ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کون ہے؟ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کو میری اور آپ کی حاجت نہیں، یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہم پر کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اتنے کہ اس دور میں بھی ہمیں دینی تعلیم اور مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور ان کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اعراب کے بارے میں ذکر قالت الاعراب آمنا قل لا تمنوا علی کہ تم ایمان لائے کچھ اعرابی لوگ، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان اور اسلام کا احسان جتلانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں صاف کہہ دیا گیا، کیا کہا گیا؟ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، کہ تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت کرو بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے سب ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی اور ہم جیسے ہزاروں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت پر جب آئے گا کسی سے بھی اپنے دین۔ تاتاریوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا، ختم ہوا دنیا سے اسلام اور مسلمان؟ نہیں، اللہ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دے دی، اللہ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دے دی، اور بعد میں چل کر وہی لوگ اسلام کے داعی بن گئے۔
وہی لوگ کیا ہو گئے؟ اسلام۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سردار بن کر جنگ کرتے رہے ابو جہل کے بعد، کتنے سال تک جنگ کرتے رہے؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، مکہ مکرمہ میں 13 سال، پھر مدینہ میں آنے کے بعد تقریباً 8-9 سال تک، 20 سال تک، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایمان کی توفیق سے سرفراز کر دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت تو جب ہدایت دینے پر آتا ہے تو اللہ رب العزت کسی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکلے تھے اپنے گھر سے تلوار لے کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے، مگر کیا ہوا؟ اسی نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر آ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت، لہذا امت مسلمہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا یہ مدرسے بند ہو جائیں گے؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان۔ اگر آپ نے بھیج دیا تو آپ کی سعادت کی بات ہے۔ آپ کا بچہ حافظ ہوا تو تاج کس کے سر پر سجایا جائے گا؟ آپ کے سر پر سجایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سر پر تاج سجایا جائے گا، تو سعادت ان کی ہے۔ بہرحال میں بات کچھ کہنے جا رہا تھا، بات کہیں کی کہیں چلی گئی، لیکن یہ بھی ضروری تھا، اس وجہ سے یہ پیغام دیا۔ اس لیے امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال یہ ہندوستان میں جو اسلام کی یہ رونق ہے یہ سب کے سب ان مدارس کی دین ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کے سامنے جب کسی نے ان مدارس پر تنقید کی تو علامہ اقبال نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ مدارس جیسے چلتے ہیں انہیں ایسے ہی چلنے دو، ورنہ میں اندلس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، آج وہاں پر اللہ کا نام لینے والا ایک انسان نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس جس کو ہم اپنی حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہی ہماری اور امت مسلمہ کی جان اور شان ہے۔ یہی مدارس ہے جس کے طوفان میں ایمان بھی زندہ ہے، انہی مدارس کی برکت سے مسلمان بھی زمین پر زندہ ہے۔ لہذا مدارس پر اور علماء پر تنقید کرنے والوں کو ایک مرتبہ اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ساری خرابیوں کے ساتھ یہ مدرسے امت کے لیے اتنے مفید ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنی خرابیاں ہوں اس میں، لیکن ایمان کا بقا کا ذریعہ یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب دودھ سے دھلے ہوئے مدرسے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، جیسے دوسروں سے غلطی ہوتی ہے ویسے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سبھی کو ایک ہی ساتھ ایک ہی پلے کے اندر میں رکھ کر سب کے اوپر تنقید کرنے لگ جاؤ۔ بہرحال تو اس لیے امت کو یہاں پر چونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہاں پر موجود ہیں، اس لیے یہ پیغام بھی پہنچانا ضروری تھا۔ بہرحال تو احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حدیث ایسے ہی مشین میں چھپ کر آ کر آپ کے سامنے کیا کر دی گئی؟ رکھ دی گئی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان احادیث مبارکہ، اولاً تو یہ احادیث مبارکہ یہ اسلام اور قرآن کریم کی شرح ہے۔ قرآن کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ قرآن کریم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے لگے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جلدی سے مت پڑھیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا، وقرآن، اور آپ کی زبان سے اس کی تفسیر اور توضیح کو بیان کرنا اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہے، اسی لیے اس کو وحی غیر متلو کہا گیا۔ تو یہ مجموعہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ متن ہے اور قرآن کریم نے اصول اور ضروری جزئیات کو بیان کیا۔ ساری تفسیر کو قرآن نہیں بیان اللہ کر سکتا تھا، لیکن بندوں کے لیے اس کا سنبھالنا، اسے حفظ کرنا مشکل، اس لیے کہ احادیث مبارکہ کی کتابیں 10-10, 20-20, 40-40 جلدوں، 50-50 جلدوں میں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں قرآن کی صورت میں آتی تو اتنا بڑا قرآن یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
آج ہمارے 8-10 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، اگر یہ 600-700 صفحے کا ہے تو حفظ کر لیتے ہیں، اگر یہی 6-7-8 ہزار صفحات کا ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اس لیے جو متن کو وہاں بیان کیا گیا اور اس کی شرح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کتنی تاکید کے ساتھ 4-5 تاکید لا کر قرآن بیان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو محض وحی سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا بولا ہوا یہ اللہ کا بولا ہوا ہے، صرف حلقوم اور صرف زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ورنہ الفاظ اور معانی کہاں سے ودیان ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ احادیث مبارکہ بڑی مقدس چیز ہے، اور اس پر جو محنت کی گئی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی میں مسلم کے درس میں آداب کو بیان کرتے ہوئے اخلاق المحدثین پر بتلا رہا تھا تو ایک محدث کا تذکرہ آیا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے احادیث مبارکہ کے لیے اندلس سے عالم اسلام کا پہلا سفر کیا تو میں اپنے سفر کو نوٹ کرتا تھا فرسخ میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000 فرسخ تک گنا پہلے سفر میں، اور اس کے بعد میں تھک گیا تو چھوڑ دیا۔ 1000 فرسخ یعنی پیدل چل کر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا محدثین کے پاس جا کر۔ 1001 فرسخ 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ 1000 فرسخ کا مطلب کتنا ہوا؟ 5000 کلومیٹر۔ 5000 کلومیٹر کا سفر میں نے اپنے پہلے طالب علمی کے پہلے رہنے میں کیا، پہلے سفر میں کیا، اس کے بعد کئی میں نے سفر کیے۔ تو آپ نظر پیدل چل کر انہوں نے احادیث کو کہاں کہاں جا کر جمع کیا، جہاں یہ اندلس اگر آپ کو جانا ہے تو ہندوستان سے اندلس جانے کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں، 15-20 گھنٹے ہوائی جہاز کے ذریعے سے لگتے ہیں، اور وہ لوگ پیدل چل کر اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر گھومے ہیں۔ تو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور اس احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس پر محنتیں شروع ہوئی۔ ابتدائی زمانے میں حضور نے اس کو لکھنے کو منع کیا، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو آج ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت تقریباً 19 صحیفے صحابہ نے لکھ لیے تھے۔ میری نظر سے بھی پہلی بار گزرا، جس میں صحیفہ ابوبکر صدیق ہے، صحیفہ صادقہ ہے، اور صحیفہ ابو ہریرہ ہے، اور بہت سارے کہا 19 صحائف لکھے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے جو مدرسے شروع کر رکھے تھے، بڑی اچھی بات کی کسی نے کہا جب اس کو شمار کیا گیا تو حضور کی زندگی میں 38 مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ صرف مدینہ میں کتنے مدرسے قائم ہو چکے تھے؟ 38 مدرسے قائم ہوئے، اور 9 مسجدیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس پر محنت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس پر جو محنت ہوئی، امام مقدمہ ابن صلاح کے اندر میں لکھا ہے کہ اس احادیث مبارکہ کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کے لیے جو علوم علماء نے مدون کیے اس کی تعداد کتنی ہے؟ ابن صلاح فرماتے ہیں 63 علوم مدون کیے گئے صرف احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 93 علوم مدون کیے گئے، اور ان کے بعد جا کر متاخرین میں محدث فرماتے ہیں کہ 100 سے زائد علوم صرف احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء نے مدون کیے۔ کتنے علوم؟ 100 سے زائد علوم۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ صفحات من صفر العلماء على شدائد العلم و تحصیلہ میں لکھتے ہیں
کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں بڑی آسانی سے لکھ کر ہم تک پہنچائی گئی ہے. کہا کہ جب ان کتابوں کے لکھنے والوں کی سیرت کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنا وقت قربان کیا، اپنی صلاحیتیں قربان کی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، تب جا کر یہ کتابیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں، تب جا کر یہ کتابیں ہمارے سامنے آج اتنے اچھے اور مرتب انداز میں موجود ہے. بہرحال تو احادیث مبارکہ یہ اتنی محنت اس پر کی گئی کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بات آج اگر پیش آتی ہے کہیں پر تو 10 منٹ کے بعد وہ بات مرچ مسالے ملا کر کس طرح سے دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب احادیث مبارکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی بالکل ہو بہو ویسے ہی بغیر کسی ایک لفظ اور ایک حرف کی ترمیم کے 1400 سال سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو احادیث مبارکہ کے لیے جو محنتیں کی گئی ان میں امام بخاری اور امام مسلم ان میں پیش ہیں. امام مسلم یہ خراسان کے رہنے والے تھے اور جیسا کہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابو الحسین تھی اور مسلم ابن الحجاج ان کا نام مسلم تھا اور ان کے والد کا نام حجاج تھا اور القشیری سے آپ کا تعلق تھا جو خراسان کے نواح میں واقع ہے. آپ کے استاد اسحاق ابن راہوے وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے جب ان کے پاس ذانو تلمذ طے کیا اور ان سے پڑھا اور احادیث ان کو سنائی تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے امام اپنے شاگرد کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ میں نے مسلم جیسا ذہانت، فطانت اور حافظے کا مالک کوئی انسان نہیں دیکھا. ایک محدث کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ فرماتے تھے کہ حافظ دنیا میں صرف 4 لوگ ہیں جن کو حافظ الدنیا کا لقب دیا جا سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ کہا امام بخاری، امام مسلم، ابو زرع رازی اور امام دارمی. کہا یہ 4 لوگ ہیں جن کو حافظ الدنیا کے لقب سے یاد کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین اور دنیا کے سب سے حافظے کے اعتبار سے سب سے قوی حافظہ رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تو امام مسلم نے اس کتاب کو آپ نے 55 سال عمر ہی پائی اور اپنے استاد کی نگرانی میں اس کتاب کو لکھا. آپ نے خود اس کا سبب اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ جب میں احادیث کو بکثرت اپنے تلامذہ کو بیان کرتا تھا تو میرے تلامذہ نے مجھ سے کہا کہ آپ احادیث کا مجموعہ تیار کریں. آپ امام بخاری کے تلامذہ میں سے، امام بخاری سے بھی آپ نے علم حاصل کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ جرح و تعدیل اور محدثین میں جن کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو انصاف کے حامل تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اتنے متواضع تھے کہ امام بخاری سے کہا کرتے تھے دعنی اقبل رجلک کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں. حالانکہ خود حدیث کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے. تو امام مسلم بہرحال انہوں نے اس کتاب کو، آپ خود فرماتے ہیں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا 3 لاکھ حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا اور بعض نے کہا 5 لاکھ حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا اور آپ ایک بہترین مجموعے کو تیار کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حسن ترتیب میں امام مسلم کی نظیر نہیں. جس ترتیب کے ساتھ آپ نے ابواب کو اور کتابوں کو اپنی کتاب میں احادیث کو جمع کیا ہے، کہا کہ حسن ترتیب میں امام مسلم بے مثال ہے. بہرحال امام مسلم نے اپنی اس کتاب کا آغاز ایمان سے کیا، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اسی لیے آپ نے ایمان کے ذریعے سے اپنی اس کتاب الایمان کے ذریعے سے آغاز کیا اور اس کی جو پہلی روایت آپ نے نقل کی ہے اس روایت میں خاص طور پر فرق باطلہ کے رد میں گویا کہ ہے کہ جس میں فرمایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ان کے زمانے میں جو تابعین تھے ان کے یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ قدر کچھ نہیں، تقدیر وقدیر کو ہم مانتے نہیں الیاذ باللہ. تو پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھائی تقدیر تو ہے. ایمان مفصل میں بھی ذکر کیا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشرہ من اللہ کا کہا کہ تقدیر کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میں ان سے بری ہوں، اور ان سے بھی کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ بھی ہم سے بری ہے، یہ کہہ کر آپ نے ان سے برات کا اعلان کیا۔ بہرحال ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر، امام بخاری کے بارے میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ آپ نے بدء الوحی سے شروع کیا، اور ہمارے زمانے میں بدء الوحی کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر یہ سائنس کی لائن سے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک انسان جس چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور عقل سے سمجھتا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے ایک مستقل اس کے لیے انہوں نے ایک علم ایجاد کیا جس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، جس کو عربی زبان کے اندر میں نظریۃ المعرفہ کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر میں اس کو نظریہ علمیت کہا جاتا ہے۔ مستقل ایک علم ایجاد کیا کہ سورسز آف نالج اور علوم کے ذرائع کیا ہے، تو ان کے یہاں پر علوم کے ذرائع حواس سے خمسہ ہے، اور اس کے ساتھ تجربہ ہے اور خبر ہے، لیکن وحی ان کے یہاں پر نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر وحی کا پہلا مقام ہے اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں۔ تو اس طرح سے امام بخاری نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کی بہرحال بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو توفیق پر حمد فرمائی ہے اس کا شکر بجا لانے کی توفیق پر حمد فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے میں جن کتابوں کو یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت انوار اور برکات سے اس پورے علاقے کو منور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت علم نافع عطا فرمائے اور ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہو، اور ہر طرح کی آفت بلا اور مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔